بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس لیکچر میں ہم بات کریں گے پروناؤنس کی۔ پروناؤنس یعنی ضمائر۔ پروناؤنس یا ضمائر کنہیں کہتے ہیں؟ یعنی ایسا لفظ یا ایسا حرف جو کسی اسم کسی ناؤن کی جگہ پر استعمال کیا جائے، اور پھر اس ضمیر کی دو اقسام ہیں، 2 ٹائپس ہیں۔ وہ ضمیر یا پروناؤنس جو لفظ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، ہمیشہ جوائن ہوتی ہیں، اور جو الگ سے آتی ہیں۔ جو ضمائر جڑی ہوئی ہوں یعنی متصل ہوں انہیں ضمائر متصلہ کہتے ہیں، اور جو ضمائر یا پروناؤنس لفظ سے الگ آئیں انہیں کہتے ہیں ضمائر منفصلہ۔ آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے ضمائر متصلہ کی، یعنی وہ ضمائر وہ پروناؤن جو لفظ کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ ضمائر متصلہ جو کسی اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں اور ہمیشہ جڑ کر آتے ہیں۔ لیکن ان ضمائر کی بحث میں جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح چند نئے الفاظ، نئی ووکیبلری جس کی بنیاد پہ ہم آج کے لیکچر میں آنے والی ایگزامپلز یا امثلہ کی پریکٹس کریں گے۔ پہلے ان ایگزامپلز کو، پہلے اس ووکیبلری کو، نئے ذخیرے الفاظ کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ کرسی، عربی زبان میں بھی کرسی کا لفظ کرسی ہی کے معنی میں آتا ہے، ہم اردو میں بھی عام استعمال کرتے ہیں، چیئر کو کہتے ہیں۔ صورت کہتے ہیں، صورتن یا سورہ، تصویر کو، پکچر کو۔ شجرتن کہتے ہیں درخت کو، ٹری کو۔ شجر و حجر اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ۔ جدار کہتے ہیں دیوار کو، وال کو، یہ نیا لفظ ہوگا جدار۔ ایسے ہی دراجہ، اس کے بعد لفظ ہے دراجہ، دراجہ کے معنی سائیکل کے، یہ بھی نیا لفظ ہوگا۔ پھر اس کے بعد سیارہ، سیارہ کہتے ہیں کار کو، گاڑی کو، کار کو سیارہ۔ اور منزل کے معنی مکان، اور مکتب کے معنی میز، اور سقفل کہتے ہیں چھت کو۔ اور لاسٹ ورڈ ہے مروحتن، مروحتن کے معنی ہے پنکھا، فین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ان الفاظ کو اچھی طرح ان کی ریڈنگ بھی کر لیجئے، ان کو دہرا بھی لیجئے، یاد بھی کر لیجئے، ایسے جیسے انسان کو اپنا نام یاد ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ضمائر متصلہ کی کہ وہ کیسے کسی لفظ کے ساتھ جڑ کر جوائن ہو کر آتے ہیں۔ ہم نے آسانی کے لیے باقی ضمائر متصلہ کو چھوڑ کر 6 ضمائر متصلہ، 6 پروناؤنز آپ کے سامنے یہاں لکھے ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ دیکھیے گا یہاں لفظ ہے قلم، قلم کے معنی ہم جانتے ہیں پین یا قلم کو کہتے ہیں۔ اب یہ ضمائر ہیں چھوٹی یہ، نون الف نا، کاف زبر کا، کاف زیر کی، ہا پیش ہو، ہا الف زبر ہا۔ اب یہ ضمائر ان کو ہم کسی بھی لفظ کے ساتھ ہم جوڑ سکتے ہیں، ملا سکتے ہیں، کوئی بھی لفظ ہو۔ جیسے یہاں مثال ہے قلم، تو ہم کہیں گے جب ملایا تو قلمی، یہاں نون سے ملایا تو قلمونا بنا، کاف سے ملایا کاف زبر کا سے تو قلموکا بنا، ایسے ہی کاف زیر کی سے تو قلموکی، ہا سے ملایا تو قلموہو، اور ہا الف زبر ہا سے ملایا تو قلموہا۔ یہ آپ نے ابھی میننگ کی ہم بات نہیں کر رہے کہ میننگز کیا بنتے ہیں، صرف لفظ کو جوڑنا آئے پروناؤنس کے ساتھ۔ ایسے ہی آپ کوئی اور لفظ لے لیجئے، کتاب کو یا سے ملائیں گے کتابی، کتابنا، کتابوکا، کتابوکی، کتابوہو، کتابوہا۔ یہاں لفظ ہے کرسی، کرسی، کرسیونا، کرسیو کا، کرسیو کی، کرسیوہو، کرسیوہا۔ وہاں لفظ ہے سورتن، سورہ، ملا لیجئے ضمائر متصلہ کے ساتھ، سورتی، سورتنا، سورتو کا، سورتو کی، سورتہو، سورتہا۔ وہاں لفظ ہے مثلا جدار، دیوار کو، وال کو کہتے ہیں۔ اب آپ بھی کوشش کیجئے کہ میرے ساتھ ساتھ ان کو پڑھیے، میں ذرا درمیانی رفتار میں ان کو کہوں گا۔ جداری،
جدارونا، جداروکا، جداروکی، جداروہو، جداروہا۔ جی نیا لفظ لیتے ہیں سیارہ۔ سیارہ کے معنی گاڑی یا کار کے۔ اب آپ پہلے پڑھیے پھر اس کے بعد میں پڑھوں گا۔ سیارہ کو یا سے ملائے تو کیا بنا؟ سیارتی۔ سیارہ کے لفظ کو نون ضمیر سے ملایا تو کیا بنا؟ سیارتنا۔ ایسے ہی سیارہ کا لفظ کاف زبر کا سے ملایا تو کیا بنا؟ سیارتکا۔ ایسے ہی کاف زیر کی سے تو بنا جی سیارتکی۔ اسی طرح ہا ضمیر سے ملایا تو سیارتہو، اور ہا الف زبر ہا سے ملایا تو سیارتہا۔ ایسے ہی آپ کوئی بھی لفظ، کوئی بھی ناؤن، کوئی بھی لفظ آپ ملائیے ان ضمائر کے ساتھ تو الفاظ کے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں الفاظ آپ بنا سکتے ہیں۔ اب اگر آپ اس کی پریکٹس مزید بھی کیجئے تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ بالکل آسان چیز بن جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں اس کے میننگز کی طرف۔ عزیز طلبہ بہت آسان ہے، کوئی فکر مندی پریشانی کی بات نہیں۔ آپ اتنا سا کام کیجئے کہ ان 6 ضمائر کے ساتھ ان کے میننگ پہلے یاد کر لیجئے۔ لیٹس سپوز یا یہ میری کے معنی میں آتا ہے۔ مرد کہے یا عورت کہے کسی چیز کی اپنی ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے، جیسے یہاں کہا قلمی تو میرا قلم، مائی پین۔ چاہے مرد کہے چاہے عورت کہے تو قلمی کہیں گے۔ ایسے ہی اگر آپ کوئی بھی لفظ ملا لیجئے، کتابی مائی بک، سیارتی مائی کار، بیتی مائی ہاؤس، ابنی میرا بیٹا مائی سن، بنتی تو وہ ملکیت کے معنی میں آئے گا، اور واحد متکلم کے لیے یعنی ایک مرد یا عورت کے لیے جملہ استعمال وہ کر سکتا ہے۔ نون الف نا ہمارا کے معنی میں ہے، یہ جمع کے سینس میں ہے۔ 2 یا 2 سے زیادہ مرد و خواتین اگر کسی چیز کی ملکیت کے بارے میں کہنا چاہیں گے کہ ہمارا قلم، ہماری گاڑی، ہمارا ملک، ہمارا دین، ہمارا خاندان، ہماری یونیورسٹی، جامعتنا، تو نون الف نا کے ساتھ ملائیں گے تو ہمارا کے معنی میں جملہ بن جائے گا۔ ایسے ہی نیکسٹ ضمیر کاف زبر کا، قلم کو کاف سے ملایا، قلم کا، تمہارا قلم، اس آپ ایک مرد کا قلم، یعنی جو مرد موجود ہے اس کے لیے کہا آپ کا قلم۔ قلم کی کاف زیر کی کے ساتھ ملا کر قلم کی بنا، اور تمہارا ایک قلم، یہ کسی خاتون کو، فیمیل کو کہا۔ اور قلم ہو ضمیر کے ساتھ قلم ہو اس ایک مرد کا قلم، تھرڈ پرسن کے لیے قلم ہا اس ایک عورت کا قلم، ہا ضمیر ہا زبر الف ہا، یہ مؤنث کے لیے ضمیر استعمال ہوئی تھرڈ پرسن کے طور پر ضمیر غائب کی۔ تو عزیز طلبہ یوں اگر ہم اتنی کوشش کریں کہ ہم ان ضمائر کے میننگز اچھی طرح یاد کر لیں اور پھر ان کو الفاظ کے ساتھ جوڑ کر بولنے اور لکھنے اور پڑھنے کی مشق کر لیں، اور تیسرا کام ان کے میننگز کے ساتھ ان کو سمجھنے اور پڑھنے اور بولنے کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ ودن 30 منٹس بلکہ شاید اس سے بھی جلدی ہم اس کو کافی حد تک سمجھ جائیں گے، اور تھوڑی مشق کے بعد، تھوڑی محنت کے بعد ہمارے لیے ضمائر متصلہ کو پڑھنا، بولنا، سمجھنا، فی البدی استعمال کرنا، یہ انشاءاللہ کوئی مشکل کام نہیں رہے گا۔ اب ہم چلتے ہیں ان ضمائر کی دیگر ایگزامپلس کی طرف۔ غور کیجئے گا، ہم نے پڑھا تھا لیکچر نمبر 1 کے اندر کہ اسماء اشارہ دور قریب کے مذکر مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، انہی کے مطابق یہاں پہ ضمائر کے ساتھ ہم اس کا استعمال کریں گے۔ مستحاذہ تلکا، یہ دونوں اسماء اشارہ مؤنث کے لیے آتے ہیں، اور صورت ان کے معنی تصویر، جب ہم نے ان کو ملایا تو بنا حاذہ سورہ تلکا سورہ، حاذہ سورہ یہ تصویر ہے، تلکا سورہ وہ تصویر ہے۔ اب ہم نے ان کو باقی تمام ضمائر کے ساتھ ملایا تو حاذہ سورتک، حاذہ سورتو کی، حاذہ سورتی، یا ہم یوں دیکھ لیں کہ حاذہ سورتی
حاضی صورتنا، حاضی صورتکا، حاضی صورتکی، حاضی صورتہو، حاضی صورتہا۔ تو اسی ترتیب سے ان جملوں کا ترجمہ بنا کہ یہ میری تصویر ہے، یہ ہماری تصویر ہے، یہ آپ کی تصویر، ایک مرد کو کہا، یہ آپ کی تصویر ایک عورت کے لیے، یہ اس ایک مرد کی تصویر، یہ اس ایک عورت کی تصویر۔ اسی طرح اگر تلکا کے ساتھ یوز کریں گے تو کیا بنے گا؟ تلکا صورتی، تلکا صورتنا، تلکا صورتکا، تلکا تو صورتکی، تلکا صورتہو اور تلکا صورتہا۔ امید ہے کہ اب انشاءاللہ آپ بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ نیکسٹ جملہ دیکھ لیجئے، ھذا اور ذالکا، یہ اسم اشارہ مذکر کے لیے، ھذا قریب کے لیے، ذالکا بعید کے لیے۔ تو ھذا جدار، یہ دیوار ہے، ذالکا جدار، یہ دیوار ہے۔ اب اس کو ملا لیجئے یہاں پر، ھذا جداری، ھذا جدارنا، یہ ہماری دیوار ہے، ھذا جدارکا، یہ تمہاری دیوار ہے، ھذا جدارکی، ھذا جدارہو، ھذا جدارہا۔ اسی طرح ذالکا کے ساتھ آپ ملا لیں تو ذالکا جداری، قلم کی جگہ جدار آ جائے گا۔ اب اسی ترتیب پہ ہم باقی الفاظ کو بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ مشق ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گی۔ کچھ یہاں کویسچن آنسر کے طور پر جملے لکھے ہوئے ہیں، مثلا ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ تو جواب میں کہا ھذہ شجرہ، یہ درخت ہے، کیونکہ ھذہ اسم اشارہ مؤنث کے لیے اور شجرہ کا لفظ مؤنث ہے، آخر میں تا ہے، گول ہے، اس لیے مؤنث کا اسم اشارہ استعمال کیا۔ حل ھذہ شجرتکا، کیا یہ آپ کا درخت ہے؟ تو واحد مذکر حاضر کے لیے پروناؤن ہے، تو جواب نعم ھذہ شجرتی، جی ہاں یہ میرا درخت ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ سوال پوچھنے والے نے مخاطب کو مخاطب کیا اور پوچھا کہ کیا یہ آپ کا درخت ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا جی میرا درخت ہے، تو ضمیر بدل دی، ضمیر یہاں پر یا متکلم کی لے آئے، واحد یا متکلم کی ضمیر لے آئے۔ ایسے ہی موقع محل کے مطابق ہم ضمائر کو چینج کرتے رہیں گے۔ حل ھذہ شجرتکا، کیا یہ آپ کا درخت ہے؟ اگر جواب نفی میں ہو تو کہے گا لا ھذہ شجرتھا، یہ اس ایک خاتون کا درخت ہے۔ حل تلک شجرتنا، اب کہنے والا یا کہنے والے دور ہیں تو اسم اشارہ بعید کا لائے، کیا وہ ہمارا درخت ہے؟ تو جواب میں لا، نہیں، بلکہ بل تلک شجرتہ، وہ اس ایک مرد کا درخت ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ اس طرح ضمائر کے بدلنے سے اور دور قریب کے فاصلے کے مطابق اسماء اشارہ بھی تبدیل ہو رہے ہیں، میننگز بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا۔ ان ضمائر کی خوب مشق کیجیے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک اسے آپ کے لیے مفید اور آسان بنائے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔